بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی قرآن پاک سے اچھی اچھی کہانیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کہانی سناؤں گا۔ تو عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں اپنے نبی اور رسول بھیجے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے 571 عیسوی، بعض کتابوں میں 21 اپریل بروز سوموار، حضرت عبد المطلب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے، وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ مکہ میں قریش کے سردار بھی تھے کہ اسی دوران آپ کی ایک باندی جو ہے وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے آپ کو آ کر ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ جو کچھ عرصہ پہلے وصال فرما چکے تھے، ان کے ہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کی اماں جان ہیں، وہاں بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت عبد المطلب یہ خبر سن کے بہت خوش ہوئے اور جلدی سے آپ گھر پہنچے اور اپنے پوتے کو اپنی گود میں لیا، پیار کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ مکے کی عرب کی روایت کے مطابق قبیلہ بنو سعد کی ایک دائیہ بی بی حلیمہ سعدیہ، وہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے اور دیگر تعلیم کے لیے اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے گئی۔ آپ کی عمر جب 6 سال تھی تو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ ان کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے ذمہ لی۔ 8 سال جب آپ کی عمر مبارک تھی تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب، انہوں نے آپ کی کفالت فرمائی اور اپنے بچوں کے طرح ان سے پیار کیا، محبت کی اور ان کی ہر طرح پرورش فرمائی۔ جب آپ جوان ہوئے، 25 سال عمر مبارک تھی، تو مکے کی ایک انتہائی معزز اور شریف و نفس خاتون جن کا نام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، انہوں نے اپنا تجارتی قافلہ دے کر آپ کو ملک شام بھیجا، جس سے بہت زیادہ نفع حاصل ہوا، اور ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت سے اس قدر خوشی ہوئی، اتنا متاثر ہوئی کہ انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس کو حضور علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ آپ ایک بیوہ خاتون تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی اور سیدہ ختیجہ کی 40 سال۔ تو آپ جب مکے کے لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو دیکھتے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑتے بڑھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور بہت سارے بتوں کو کعبہ میں رکھا ہوا بت پرستی کرتے ہیں، غریبوں پہ ظلم ہوتا ہے، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں اور دیگر غلط کام کرتے ہیں، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی۔ تو آپ کچھ کھانے کا سامان لے کے مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑ کے اوپر چلے جاتے اور غار حرا میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق آپ اللہ کی عبادت کرتے۔
اور جب خوراک ختم ہو جاتی تو واپس تشریف لے آتے، پھر کچھ عرصے بعد آپ دوبارہ تشریف لے جاتے۔ تو اسی طرح جو ہے جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی تو حضرت جبریل امین اللہ کا فرشتہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھنے والا نہیں۔ 3 دفعہ انہوں نے یہ بات دہرائی اور پھر آپ کو سینے سے لگایا اور پھر سورہ الگ کی پہلی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے۔ پڑھیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ بڑی بزرگی والا ہے، عزت احترام والا ہے، اور اس نے قلم کے ساتھ انسان کو علم سکھایا۔ حضور علیہ السلام کو جب یہ پتہ چل گیا کہ میرے کندھوں پہ نبوت کا بار ڈال دیا گیا ہے اور مجھے قرآن پاک کی یہ آیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو وہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ تو آپ نے ابتدا میں خفیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں انہوں نے کلمہ پڑھا، اور پھر آپ کی زیر تربیت زیر کفالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے 9-10 سال کے، انہوں نے کلمہ پڑھا، اور تیسرے نمبر پہ آپ کے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوانوں میں انہوں نے کلمہ پڑھا، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوا آپ نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو ساری قوم دشمن ہو گئی اور بہت زیادہ انہوں نے اذیتیں دینی شروع کر دی۔ جو کوئی کلمہ پڑھتا تو وہ ان پہ اور زیادہ ظلم کرتے، حتیٰ کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا، کوئی ان سے لین دین نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ کاروبار نہ کرے۔ تو پیارے بچوں، جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تو آپ نے انہیں ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور 80 کے قریب مسلمان مرد اور عورتیں جو ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں کے عیسائی بادشاہ نجاشی نے ان کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ بت پرستی اور ظلم اور گناہ کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور مسلمانوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، تو حضور علیہ السلام طائف تبلیغ کے لیے چلے گئے تاکہ وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں، لیکن نہ صرف انہوں نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا بلکہ وہ باش گنڈوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ علیہ السلام پہ پتھر وغیرہ برسائے اور آپ لہو لہان ہوئے۔ اس دوران یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ آپ کی جو مہربان شریک حیات تھیں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا۔ اس سے کچھ دیر بعد اسی سال آپ کے جو مہربان چچا حضرت ابو طالب وہ بھی وفات پا گئے، اور مسلمانوں کے لیے اور زیادہ مشکل وقت آنا شروع ہو گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بے بسی کی درخواست کی تو اللہ کریم نے پھر آپ کی عزت افزائی کے لیے آپ کو آسمانوں پہ بلا لیا اور آپ کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا، بے شمار آپ کو عزتیں عطا کی، اور 5 نمازوں کا تحفہ بھی عطا کیا، جس کو معراج النبی کہتے ہیں۔ جب آپ تشریف لائے تو اس دوران اوس اور خزرج جو مدینہ منورہ ہے جس کا نام اس وقت یثرب تھا، وہاں سے ان 2 قبیلوں کے لوگ آئے حج کرنے، اور حضور علیہ السلام کی تبلیغ سے متاثر ہو کے وہ مسلمان ہوئے۔ آپ نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو بھیجا، اور انہوں نے خوب جا کے تبلیغ کی۔ اگلے سال اور زیادہ لوگ حج کرنے آئے، پھر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تیسرے سال اور زیادہ آپ کے ساتھ آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں مکے میں لوگ ظلم کر رہے ہیں اور اسلام کو قبول نہیں کر رہے، آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف آ جائیں، ہم ہر طرح آپ کے
ساتھ تعاون کریں گے، دین کے لیے آپ کی مدد کریں گے، اس لیے ان کو انصار مدینہ کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے مسلمانوں کو وہاں ہجرت کر جانے کا فرما دیا، اور سب سے آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے آپ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ کفار و مشرکین نے بڑی کوشش کی کسی طرح آپ کو پکڑ لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر سازش کو ناکام کیا۔ مدینہ شریف جا کر آپ نے ایک مسجد بنائی، وہاں انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو بچوں اور بچیوں نے دف بجا کے آپ کا استقبال بھی کیا اور ترانے بھی گائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر سارے علاقے کے لوگوں میں ایک معاہدہ بھی کیا، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو مکے کے کفار و مشرکین تھے ان کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان تو بڑے خوشحال ہونے لگے ہیں، تو ہجرت کے دوسرے سال وہ 1000 لشکر لے کے انہوں نے مسلمانوں پہ چڑھائی کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کے پھر جنگ بدر جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، اسلحہ بھی تھوڑا تھا، لیکن اپنی مدد کے ساتھ مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، فتح عطا کی، اور بہت سارے اسلحہ اور ہتھیار بھی ان کو ملے۔ پھر ہجرت کے تیسرے سال انتقام لینے کے لیے وہ قریش مکہ پھر آگے 3000 کی فوج لے کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 750 کے قریب لوگ تھے۔ تو جنگ احد جو ہے، احد کے جگہ پہ جو مدینہ سے کچھ دور پہاڑ تھا، وہاں پہ پھر مقابلہ ہوا۔ ابتدائی طور پہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور قریش مکہ جو انہیں شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے کچھ تیر اندازوں کو ایک درے پہ ایک جگہ پہ کھڑا کیا ہوا تھا ٹیلے کے اوپر، کہ اگر دشمن پیچھے سے حملہ کرے تو تم نے تیروں کے ساتھ ان کو روکنا۔ انہوں نے سمجھا مسلمان اب فتح حاصل کر چکے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ آپ شامل ہو گئے تاکہ کفار کو پکڑیں اور مال غنیمت بھی حاصل کریں۔ اسی دوران انہوں نے پیچھے سے پہاڑ کا چکر لگا کے مسلمانوں پہ اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا، آگے سے وہ بھی واپس پلٹ آئے۔ پھر مسلمانوں کی وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل دی گئی اور مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا۔ پھر انہوں نے احد پہاڑ کے اوپر جا کے جو ہے وہ پناہ لی۔ تو اس طرح مسلمانوں 70 کے قریب وہ شہید کر کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سمیت وہ بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی، لیکن آپ نے اپنا کام نہیں روکا، اللہ کے دین کی تبلیغ اور ایک اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست بنانے کا کام جاری رکھا۔ پھر جب ہجرت کے 5ویں سال قریش عرب نے دیکھا کہ مسلمان تو ابھی تک قائم دائم ہیں، تو وہ بہت ساری فوجیں لے کے اپنے ساتھ وہ مسلمانوں کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، اپنے ساتھ وہاں کے یہودیوں کو بھی ملا لیا، منافقوں کو بھی ملا لیا، کئی دیگر کفار کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کا گھیراؤ کیا، آپ نے خندق کھود کر اپنی حفاظت کی، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جس میں بہت ساری فوجوں نے حصہ لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، ایسی تیز آندھی چلی کہ ان کے خیمے اڑ گئے اور وہ راتوں رات ساری فوجیں بھاگ گئیں۔ پھر آپ کو اللہ نے جب فتح عطا کی تو پھر 6 سال ہجرت کے پھر آپ نے اہل مکہ سے ایک معاہدہ کیا، جس کو صلح نامہ حدیبیہ کہتے ہیں، کہ ہم جنگ و جدل نہیں کریں گے۔ اور جب امن کا ماحول پیدا ہوا تو اسی دوران حضرت خالد بن ولید، عمر بن العاص جو بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور حضرت خالد بن ولید کو آپ نے سیف اللہ کا لقب بھی دیا، اللہ کی تلوار۔ آپ نے بہت سارے خطوط بھی لکھے، روم کے بادشاہ شاہ ہرکل کو بھی لکھا، ایران کے بادشاہ جو ہے وہ خسرو پرویز جو ہے اس کو بھی، کسرا ایران کو بھی لکھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ماحول بنا دیا امن کا۔ اب قریش عرب نے اس معاہدے کو، صلح نامہ حدیبیہ کو توڑتے ہوئے مسلمانوں کے کچھ علاقوں پہ حملہ کیا، ان کو شہید کیا۔ جب معاہدہ انہوں نے توڑ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے 10,000 کی فوج لے کے آپ ہجرت کے
8ویں سال مکہ آ گئے اور مکہ کو آپ نے فتح کر لیا، لیکن کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہ ہوا، قتل و غارت بھی نہ ہوئی۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جتنے بت تھے وہ دائیں بائیں انہوں نے لگائے ہوئے تھے، لات منات حبل عزا وغیرہ، ان سب کو بھی توڑ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھایا، انہوں نے وہاں پھر اذان بھی پڑھی۔ تو اس طرح پورے خطہ عرب میں اسلام پھیلتا گیا۔ پھر نبوت کے 10ویں سال آپ صحابہ کرام کے ساتھ 1,24,000 کے قریب آپ حج کرنے آئے۔ وہاں آپ نے ساری اسلامی تعلیمات سے صحابہ کو آگاہ کیا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو پھر تعلیمات دینے کے بعد پورا خطہ عرب میں اسلام پھیل گیا۔ تو ہجرت کے 11ویں سال جو ہے وہ آپ 12 ربیع الاول کو آپ کا جو ہے وہ وصال ہوا اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو عزیز بچوں، حضور علیہ السلام کی اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرتا ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہمارے آگے گرد و نواح میں کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو ہمیں ضرور اس کو مناسب طریقے سے سمجھانا چاہیے، اور اگر نیکی کے راستے میں کوئی تکلیف آئے تو نیکی کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی پیغام ملا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بالآخر کامیابی عطا فرماتے ہیں، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو عزیز بچوں، آج ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں اختصار کے ساتھ کہانی سنی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔